زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد وآلہ. عزیزان گرامی، گزشتہ 4 راتوں سے جس موضوع اور محور پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وہ عبودیت اور بندگی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم کلام میں سے یہ جملہ آپ کی خدمت میں پڑھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تخلیق انسان اور تخلیق جنات جو کہ ذوی العقول ہیں، یعنی صاحبان عقل ہیں، انسان بھی صاحب عقل ہے اور جنات بھی صاحبان عقل ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے خلق کیا کہ یہ عبودیت اور بندگی کر سکیں اپنی بندگی کے لیے۔ یہ عرض ہوا کہ اس بندگی کا مطلب کیا ہے؟ اس بندگی کا کوئی ذرہ برابر فائدہ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، چاہے میں ساری عمر سجدے کروں، اس سجدے کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ چاہے ساری انسانیت اللہ کا انکار کر دے، اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچتا، وہ بے نیاز ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، یعنی حضرت آدم سے لے کر آج تک پیدا ہونے والے ہر انسان کو، اور یہ جو اس وقت ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اس وقت تک ہر اس فرد کو جو چاہے جنات میں سے ہے یا انسان میں سے،
اگر وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کی تخلیق کے مقصد کو اپنی عبودیت اور بندگی قرار دے کر ہمیں کیا سمجھانا چاہا، کیا چاہتا ہے وہ؟ جب اس کو نہ ہمارے سجدوں کا فائدہ ہے، نہ اس کو ہماری اللہ سے بے نیازی کا کوئی نقصان ہے، نہ ہمارے سجدوں سے اس کو فائدہ ہے، نہ عدم سجدہ سے اس کو نقصان ہے، پھر اس عبودیت اور بندگی کے لیے اس انسان کو پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کل رات کچھ باتیں آپ سے عرض ہوئی کہ انسان من حیث انسان روح اور بدن دو قوتوں کا حامل ہے۔ بدن کی اپنی ضروریات ہیں، روح کی اپنی ضروریات ہیں۔ بدن عارضی ہے، روح دائمی ہے۔ روح مستقل ہے، بدن کی مدت محدود ہے۔ بدن میں نشو و نما بھی ہوتی ہے اور اس نشو و نما کے بعد اس کا ڈکلائن بھی شروع ہو جاتا ہے، اترائی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ روح نشو و نما تو ہوتی ہے لیکن اس کی نشو و نما کے دو پہلو ہیں۔ بدن میں صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بدن جب نشو و نما پاتا ہے تو بدن میں طاقت آتی ہے، بدن بڑھتا ہے، لیکن اس بدن کی نشو و نما میں ایک تناسب ضروری ہوتا ہے۔ تناسب کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایک ہم آہنگی، بدن کے تمام اعضاء کو آپس میں ہم آہنگ ہو کر نشو و نما پانا چاہیے۔ اگر توازن بدن کے مختلف اعضاء کے درمیان توازن اگر ڈس بیلنس ہو جائے تو انسان ایب نارمل کہلاتا ہے۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اگر کسی کی ایک ٹانگ صرف 1 انچ چھوٹی رہ جائے اور دوسری ٹانگ صرف 1 انچ لمبی ہو جائے تو انسان بیلنس ہو کے چل نہیں سکتا، اتنا نازک ہے، اتنا نازک۔ اگر انسان کی ناک چھوٹی رہ جائے، چہرہ بڑا ہو جائے، انسان ایب نارمل لگتا ہے۔ انسان کا ایک کان بڑھنا شروع ہو جائے اور دوسرا کان چھوٹا رہ جائے، انسان ان بیلنسڈ ہو جاتا ہے، دوسروں کو دکھانے سے بھی کتراتا ہے، چھپاتا ہے۔ تمام اعضاء کو آپ اپنی نظر میں رکھ لیں، محسوس کریں گے کہ انسانی بدن کے نشو و نما کے حوالے سے اللہ نے قدرتی طور پر ایک توازن رکھا ہے۔ اس توازن میں اگر ذرہ برابر بھی فرق آ جائے تو انسان ان بیلنسڈ انسان کہلاتا ہے، ایب نارمل انسان کہلاتا ہے۔ اسی حساب سے اس کی روح کا جائزہ لیں۔ روح انسانی کو بھی نشو و نما کی ضرورت ہے۔ جس طرح بدن کو آپ خوراک دے کر نشو و نما اس کو دیتے ہیں تو بدن کی خوراک کیا ہے؟ اچھا کھانا، گوشت ہے، گھی ہے، سبزیاں ہیں، وہ تمام مقوی غذائیں۔ روح کی بھی تو کوئی غذا ہے، وہ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اثر کیا کرتی ہے؟ روح کی غذا کے نتیجے میں روح کی تشکیل میں کس طرح سے ایک کردار ادا ہوتا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے۔ اس لیے ہم جب اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں تو اس کی تعلیم کے لیے داخل کرتے ہیں لیکن اس کی تربیت کے لیے داخل نہیں کرتے۔ جب ہم ایک بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو اس کی عقل کی نشو و نما کے لیے اس کو بھیجتے ہیں لیکن اس کے دل کی نشو و نما کے لیے اس کو نہیں بھیجتے۔ دل کی نشو و نما کے ذرائع اور ہیں، عقل کی نشو و نما کے ذرائع اور ہیں۔ عقل کا تعلق فکر، تدبر، سوچ اور گفتگو سے ہے
اور دل کی نشوونما کا تعلق ان اعمال سے ہے جن کے نتیجے میں دل کی کیفیتوں میں چینجنگ آتی ہے. دل کی کیفیتوں میں انبیاء الہی کو اللہ تبارک و تعالی نے جب مبعوث فرمایا تو ان کی بعثت کا جو مقصد بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ ہے یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. تین چیزیں، ایک یزکیہم، ایک یعلمہم الکتاب، اور ایک حکمت. یزکیہم کیا ہے؟ یزکیہم یعنی تربیت، یزکیہم یعنی ان کو پاک کرنا، یزکیہم یعنی ان کے اندر کی تطہیر. آپ جب قربانی کا موسم آتا ہے اپنے گھر میں بھیڑ بکرا لے کر آتے ہیں، اس کو آپ ذبح کرتے ہیں. جب آپ ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے وہ زندہ جانور ہوتا ہے. اس جانور کو جب آپ چھری پھیرتے ہیں تو اس کے اندر سے جو خون باہر نکل آتا ہے، اگر وہ خون ایک آپ کے انگوٹھے سے بڑی مقدار میں آپ کے بدن سے، آپ کے کپڑے سے لگ جائے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خون نجس ہے. چونکہ وہ خون نجس ہے اس لیے آپ پڑھ نہیں سکتے. تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ اس نجاست کو دور کرنے کے عمل کو. یہ جو آپ کہتے ہیں نا، پڑھتے ہیں قرآن کریم میں یزکیہم، انبیاء آ کر کیا کرتے ہیں؟ یزکیہم، تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی روح میں سے نجاستوں کو الگ کر کے باہر نکال کر اس کی روح کو پاکیزہ کر دیتے ہیں. یہ تربیت ہے. تعلیم اور ہے، تعلیم کا تعلق انسانی عقل سے ہے، اس کی نشوونما سے ہے. تو انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی روح کی ایسی تربیت جس کے نتیجے میں نجاستیں اس کے اندر سے نکل جائیں. اسی طرح جس طرح سے بکرے کو، بھیڑ کو آپ ذبح کر کے نجس خون آپ نکال دیتے ہیں. عربی میں بکرے کو ذبح کرنے کے اس عمل کو، بھیڑ یا گائے یا بیل کے ذبح کرنے کے اس عمل کو تزکیہ کہا جاتا ہے. تزکیے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نجاست کو دور کر دیتے ہیں. جب آپ کسی بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں، اس کا کٹا ہوا گلا پاک پانی سے دھو دیتے ہیں. دھونے کے بعد اب اس کے اندر پھر بھی خون ہوتا ہے، لیکن جو خون باقی بچتا ہے وہ نجس نہیں ہے، وہ پاک ہے. وہ پاک ہے. اگر وہ آپ کے بدن سے لگ جائے، کپڑے سے لگ جائے، تو آپ کی نماز ٹھیک ہے، لیکن وہ جو باہر نکلنے والا خون ہے وہ نجس ہے. اس لیے اس عمل کو تزکیہ حیوان کہتے ہیں. انبیاء آئے ہیں انسان کے تزکیے کے لیے اور اس کے اندر کے اس حیوان کو تزکیہ کر کے انسان بنانے کے لیے. انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے، اور تربیت بھی اسی کو کہتے ہیں. اب وہ جو اندر کی نجاست ہے وہ کیا ہے؟ جس کا تعلق روح سے ہے. روح کے اندر جیسے کل میں نے اشارہ کیا، تھوڑی بہت گفتگو ہوئی تھی، روح کے اندر دو طرح کی خصوصیات ہیں، ایک جبلی اور ایک فطری. فطرت انسان کو اوپر لے جانے کے لیے ہے اور جبلت نیچے لے جانے کے لیے ہے. نیچے کی دنیا ناسوتی ہے، یہی دنیا جس میں ہم ہیں. دنیا کا لفظ جو ہے قرآنی لفظ ہے نا، عربی لفظ ہے، قرآنی لفظ ہے. قرآن نے اس دنیا کے لفظ کو استعمال کیا ہے. یہ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا دنی سے ہے، دنی پست کو کہتے ہیں. یعنی یہ جو عالم ہے عالم پستی ہے. اس عالم پستی کی زنجیروں میں جکڑنے کی جو طاقت اور قوت انسان کی روح کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس طاقت کو آپ جبلت یا حیوانیت کہتے ہیں. اس حیوانی طاقت کو کمزور کرنا اور اس کے مقابلے میں وہ فطرت جو انسان کو علو، بلندی، پاکی، طہارت اور اعلیٰ اور عرفہ مقام کی طرف پرواز دینے کا باعث ہے، اس کو آپ فطرت کہتے ہیں. وہ فطرت آپ کو اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے، یہ جبلت آپ کو حیوانیت کی طرف لے کر جاتی ہے.
اس لیے ان دو خصوصیات میں سے حیوانیت کو اس فطرت کے تابع بنانا، حیوانیت کو ختم کرنا نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے اندر کی تمام خواہشات کا گلا گھونٹ دے۔ اگر خواہشات کا گلا گھونٹ دے تو وہ زندہ کیسے رہے گا؟ اگر خواہشات کا گلا گھونٹے تو دنیا آباد کیسے ہوگی؟ اگر خواہشات کا گلا گھونٹے گا تو پھر دنیا میں جد و جہد کا جذبہ کیسے باقی رہے گا؟ یہ خواہشات، یہ جو حیوانی جبلی خواہشات ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھا ہی اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان ہمیشہ متحرک رہے اور ان خواہشات کے حصول کے لیے جد و جہد کرے۔ لیکن ان خصوصیات کو عقل کے تابع کر کے، شریعت کے تابع کر کے، فطرت کو جگا کر ان خواہشات کو اس کے کنٹرول میں دیا ہے یا کنٹرول میں دینے کی بات کیا ہے، تاکہ انسان اپنی اس دنیا کی زندگی کو قائم بھی رکھ سکے اور اس میں ڈوب کر ہلاک بھی نہ ہو۔ دونوں چیزیں ساتھ میں چلیں۔ لہذا اگر ہم اپنی جنسی خواہش کا گلا گھونٹ دیں تو نسل انسانی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بھوک کا گلا گھونٹ دیں تو ہم خود زندہ نہیں رہتے۔ آگے بڑھنے کا، دنیا حاصل کرنے کا جذبہ اگر آپ مار دیں تو کوئی بھی محنت نہیں کرے گا پھر، چونکہ اس کو دنیا کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو انسان کے اندر خلق کیا، اس کی روح کے اندر خلق کیا، لیکن ان کے درمیان ایک توازن رکھا، ایک برابری رکھی، ایک ایسا توازن کہ نہ یہ کم ہو نہ وہ بڑھے، نہ یہ کم ہو نہ یہ بڑھے، دونوں کے درمیان ایسا توازن ہو کہ دنیا کے معاملات بھی چلیں اور آخرت بھی انسان کے ذہن میں زندہ رہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ جب آپ اس اعتبار سے اس دنیا کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو اس دنیا کے تمام اعمال تب عبادت بن سکتے ہیں جب وہ آپ کی عقل، آپ کی نیت، آپ کی سوچ کے تابع ہو اور آپ اس دنیا کے تمام اعمال کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بجا لانا شروع کر دیں۔ جیسے کل میں نے اشارہ کیا، تھوڑا سا کھول رہا ہوں اس کو مزید، کہ جب آپ سونے کے موقع پر بھی نیت کر کے سوئیں گے تو وہ نیت آپ کے اس سونے کو عبادت بنا دے گی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے ضمن میں آپ کا سونا بھی، جو کہ غفلت ہے، غفلت، لیکن وہ بھی عبادت قرار پائے گی۔ آپ کا چلنا بھی عبادت قرار پائے گی جب اس چلنے کے پیچھے ہدف کا تعین ہو اور نیت اللہ ہو۔ جب آپ شادی کریں گے وہ شادی بھی عبادت قرار پائے گی۔ جب آپ کسی سے ملیں گے آپ کا ملنا بھی عبادت قرار پائے گا۔ جب آپ کسی سے قطع تعلق کریں گے تو قطع تعلق بھی عبادت قرار پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی دوستی بھی خدا کے لیے ہوگی اور دشمنی بھی خدا کے لیے ہوگی۔ یہ سوچئے نا اس بات پر۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو عبادت نہ بن سکے، اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ہمیں خدا سے دور کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کیسے اس عمل کو بجا لاتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی عمل ہم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس عمل کے حوالے سے ہمارا ادراک، ہماری سوچ، ہمارا فہم، ہمارا انداز، اور یہ کہ ہم کس نیت سے وہ عمل بجا لا رہے ہیں۔ مسجد بنانا عبادت ہے، امام بارگاہ میں آنا عبادت ہے، محراب بنانا عبادت ہے، کسی کو پانی پلانا عبادت ہے، بشرطے کہ نیت ہو۔ اگر نیت نہ ہو تو وہی مسجد بنانا ایک مباح عمل ہے، کیونکہ آپ نے نیت تو نہیں کی، آپ نے ارادہ تو نہیں کیا۔ آپ کی اگر نیت نہ ہو تو آپ کا بہترین کام بھی اجر سے محروم ہے، اس لیے کہ آپ کی نیت خدا کی نہیں تھی۔
خدا کی نیت سے چھوٹا کام بہت بڑا بن جاتا ہے، اور خدا کی نیت نہ ہو تو بڑے سے بڑا کام چھوٹی سے چھوٹی قیمت بھی نہیں رکھتا۔ قیمت آپ کی نیت کی ہے، عمل کی نہیں ہے۔ عمل نیت کے تابع ہے۔ عمل تب بڑا بنتا ہے جب نیت بڑی ہو، عمل تب چھوٹا بنتا ہے جب نیت چھوٹی ہو۔ اس لیے اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی فقیر کی مدد کے لیے 10 روپیہ دے رہے ہیں یا 1 لاکھ، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ آپ کس نیت سے دے رہے ہیں۔ جس نیت سے دے رہے ہیں وہ معیار ہے، اسی کی بنیاد پر آپ کے ہاتھ میں پیمانہ آ جاتا ہے کہ آپ کا یہ عمل بڑی عبادت ہے یا چھوٹی عبادت ہے، عبادت ہے بھی یا نہیں۔ چونکہ ہم ایک مسجد میں اس وقت بیٹھے ہوئے، تو میں مسجد ہی کی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد کا نام سنا ہوگا، جن کو بہلول کہا جاتا ہے، نام سنا ہوگا آپ نے۔ بہلول کون تھے؟ امام صادق علیہ السلام کے وہ شاگرد جو رشید تھے، فقور تھے، سمجھدار تھے، لیکن معاشروں میں دیوانوں کی طرح سے حرکتیں کرتے تھے اور لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے تھے۔ جن کو بات سیدھی طرح سے سمجھ نہیں آتی تھی، ان کو مختلف اپنی حرکتوں کے ذریعے سے حقائق کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ان کے محلے میں ایک مسجد بن رہی تھی۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ آپ نے اگر مسجد کی صرف 1 اینٹ رکھی تو یہ 1 اینٹ عالم آخرت میں آپ کے لیے بہشت کا دروازہ ہے۔ 1 اینٹ، ایک مصلی آپ بچھا دیں، یہی مصلی آپ کے لیے وہاں پر ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا صلہ ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے بہشت کا باغ ہے۔ اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ مسجد بن رہی تھی، دیکھا شب و روز مسلمان ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، گارا بنا رہے ہیں، اینٹیں بنا رہے ہیں، سریا لا رہے ہیں، دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، شب و روز محنت کر رہے ہیں۔ مسجد بن گئی، مسجد مکمل ہو گئی۔ مکمل ہوئی، اب ظاہر ہے جہاں پر مسجد بنے گی اس کی کوئی کمیٹی ہوگی، وہ کمیٹی ذمہ دار بھی ہوگی، اور وہی کمیٹی لوگوں کو مینج بھی کرے گی، کاموں کو مینج بھی کرے گی۔ مسجد کی کمیٹی کی طرف سے اعلان ہوا کہ بھئی جمعے کے دن فرض کریں، جمعے کے دن صبح 10 بجے ہم مسجد کا افتتاح کر رہے ہیں، چاروں طرف سے لوگ آئیں تاکہ مسجد کا افتتاح بھی ہو اور جمعے کی نماز بھی ہو۔ رات میں بہلول مسجد کے دروازے پر پہنچے، گھر سے ایک بڑا سا تختہ لے کر آئے اور تختے کے اوپر لکھا مسجد بہلول۔ رات کی تاریکی میں دیوار پر چڑھے، مسجد کے صدر دروازے کے اوپر کیلوں سے ٹھونکا اور یہ بورڈ لگا دیا مسجد بہلول۔ واپس آ گئے، صبح 10 بجے پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا وہ انتظامی کمیٹی بھی اور لوگ بھی جنہوں نے گارا بنایا، اینٹیں لے کے آئے، سیمنٹ دی، یہ کیا وہ کیا، بڑے پریشان ہیں اور ذرا مضطرب ہیں۔ جیسے ہی بہلول درمیان میں پہنچے، کسی نے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اعلان ہوا آ گیا، پکڑ لیا اور پکڑ کے دھنائی شروع کر دی۔ کسی نے مکہ مارا، کسی نے لاتیں ماری، کسی نے 2-4 گالیاں سنائی۔ بہلول چیختے رہے کہ بھئی مجھے میرا جرم بتاؤ کہ میں نے جرم کیا کیا ہے۔ بولنے پہ کوئی تیار نہیں، ہاتھ چل رہے ہیں، زبان چل رہی ہے۔ جب وہ مار دھاڑ کے بعد تھک گئے اور بہلول بھی مار کھا کھا کے تھک گئے، مرمت خوب ہوئی، تو اس کے بعد جب ان کو چھوڑ دیا تو یہ اٹھے اور کہا بھئی میرا جرم تو بتاؤ، میں نے جرم کیا کیا ہے۔ جواب ملا کہ یہ جو مسجد ہے یہ تم نے بنائی ہے یا ہم نے؟ کہا کہ آپ نے۔ کہا پھر تم نے اپنا نام کیوں لگایا ہے؟ کیوں تم نے یہ بورڈ لگا دیا کہ یہ مسجد بہلول ہے؟ تو کہا اچھا اس وجہ سے تم نے مجھے مارا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ مسجد تم نے کس کے لیے بنائی ہے؟ سب نے کہا ہم نے خدا کے لیے بنائی ہے۔ کہا اچھا خدا کے لیے بنائی ہے، تو جس خدا کے لیے تم نے یہ مسجد بنائی ہے اگر میں بورڈ لگا دوں تو وہ خدا دھوکہ کھا جائے گا اور اجر مجھے دے گا، تمہیں محروم کر دے گا۔ سوچ میں پڑ گئے، کہا کہ بات تو صحیح ہے۔
کہا کہ دیکھو مسجد اگر تم نے بنائی ہے تو یہ تمہارے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے. پوری دنیا مل کر کہے کہ تم نے نہیں بنائی, جس کے لیے بنائی ہے وہ جانتا تو ہے, وہ تو دھوکہ نہیں کہے گا, وہ اجر اسی کو دے گا جس نے بنائی ہے. لیکن اگر تمہیں اتنی اپنی شہرت کی خواہش ہے کہ تمہارا نام لگے اور لوگ کہیں اس نے بنائی ہے, تو پھر سمجھ لو یہ تم نے اللہ کے لیے مسجد نہیں بنائی, لوگوں کے لیے مسجد بنائی ہے. جو محنت لوگوں کی تعریفیں لینے کے لیے کرتا ہے اس کو اجر تعریفوں کی صورت میں لوگوں سے مل جاتا ہے, اللہ کی طرف سے اجر اس کو کوئی نہیں ملتا. ہر معاملے میں ایسا ہی ہے. اس لیے اصل چیز انسان کی نیت ہے کہ وہ نیت کیا کر رہا ہے. ایک اور واقعہ عرض کر دیتا ہوں, آج ذرا جلدی ختم بھی کرنی ہے چونکہ کافی لیٹ ہو گیا. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. چونکہ ہماری یہ مجالس تربیت گاہیں ہیں, ہماری روحوں کی تطہیر کا ذریعہ ہے, ہماری فکروں کو جلا بخشنے, روشنی عطا کرنے, نورانیت عطا کرنے اور اہل البیت سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں اہل البیت کی سیرت کو انہی مجالس میں دیکھنا چاہیے, سننا چاہیے, غور کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. امام صادق آل محمد علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام ہفتم امام موسیٰ کاظم کی امامت کا اعلان ہوا. کچھ لوگوں نے جھوٹ میں امامت کا, اپنی امامت کا اعلان کر دیا. نتیجتاً اسلامی معاشرے کے اندر ایک تشویش پیدا ہوئی. اب کسی کو ان پر یقین اور کسی کو ان پر یقین. اب کیا کیا جائے؟ نیشابور کہاں پر ہے؟ مشہد سے کوئی 120-30 کلومیٹر کے فاصلے پر. جن لوگوں نے مشہد کی زیارت کی ہے وہ یقیناً نیشابور بھی گئے ہوں گے, جہاں پر امام رضا علیہ السلام کی قدم گاہ موجود ہے. اس قدم گاہ میں آپ جائیے. جب آپ نیشابور میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر بیچ چوراہے میں ایک مزار ہے. وہ مزار ایک خاتون کا ہے جس کو تاریخ نے ام شتیتا کہا ہے. یہ جو نیشابور کے لوگ ہیں, مومنین تھے, یہ سب کٹھے ہوئے, مال امام جمع کیا, خمس کا مال جمع کیا, مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے. قصد اور ارادہ یہ تھا کہ مدینہ جا کر امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں ہم, اگر انہوں نے جوابات دے دیے تو ہمیں یقین ہو جائے گا یہی امام ہے, باقی لوگ جھوٹے ہیں, تو ہم سارا مال جو ان کا ہے ان کے حوالے کر کے بری الذمہ ہو کے واپس آ جائیں گے. لہذا بزرگ جمع ہوئے, علماء جمع ہوئے, انہوں نے ایک سوالوں کی فہرست بنائی اور ایک قافلہ بنایا, قافلے کو سامان دیا. اب کئی اونٹ, کئی گھوڑے, کئی خچر, ان کے اوپر سامان لدا ہوا, پیسے ہیں, باقی چیزیں ہیں, نکلنے لگے نیشابور سے مدینہ کی طرف. پیچھے سے ایک بوڑھی خاتون کی آواز آئی, قافلے والوں رکو, میرا ایک چھوٹا سا تحفہ ہے, یہ بھی لیتے جاؤ. رک گئے. وہ خاتون آئی. خاتون نے عرض کیا قافلہ سالار سے کہ جب تم لوگ مدینہ جا رہے ہو تو میں نے اپنے امام کے لیے ایک پیکٹ تیار کیا ہے. اس پیکٹ کے اندر 4 انڈے ہیں, 5 درہم ہیں اور 1 گز کپڑا ہے. میرے پاس یہی کچھ ہے, اس لیے یہ لے کر جاؤ اور میرے امام کی بارگاہ میں پیش کر. کہا ٹھیک ہے, اٹھا لیا. مدینہ پہنچے, امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب سب بیٹھ گئے تو امام نے از خود سوال فرمایا کہ لوگوں بتاؤ, نیشابور والو, کیا تم سوال پوچھو گے یا میں خود تمہارا سوال بتاؤں اور جواب بھی بتا دوں؟ جواب ملا, یا ابن رسول اللہ, جب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سوالات کیا ہیں تو پھر آپ خود سوال بتائیے اور جواب بھی دیجئے. آپ نے جوابات دے دیے, تمام سوالات کے جوابات مل گئے. سب نے لبیک کہا, صلوات پڑھی اور عرض کیا کہ ابن رسول اللہ, آپ کی امانت ہمارے پاس تھی, ہم لے کے آئے ہیں, باہر ہے, اس کو ہم اترواتے ہیں. سارا سامان ان لوڈ ہوا خچروں, اونٹوں اور گھوڑوں کے اوپر سے.
خاموشی چھا گئی. کچھ دیر بعد امام نے فرمایا کہ وہ جو خاتون نے پیکٹ دیا تھا وہ کہاں ہے؟ گئے, ڈھونڈا, لے کر آئے اور پیش کیا. امام نے وہ پیکٹ اٹھایا, اندر تشریف لے گئے. اب ذرا تصور کریں, اتنا بڑا قافلہ ہے, اونٹوں پر سامان ہے, خچروں پر سامان ہے, گھوڑوں پر سامان ہے, اور مقدار بھی اتنی زیادہ ہے. امام نے ایک لفظ نہیں پوچھا کہ کون سا سامان کس کا ہے, کتنا ہے, کیا نہیں ہے, لیکن پوچھا تو کیا پوچھا, اس بوڑھی خاتون نے جو بھیجا ہے وہ بتاؤ وہ کیا ہے, وہ کہاں ہے. اندر تشریف لے گئے. کچھ دیر بعد جب آپ واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا. فرمایا کہ اب تم جب واپس جاؤ گے, جس دن نیشابور پہنچو گے, اس دن کے بعد 17 دن تک یہ خاتون زندہ رہے گی. 17ویں دن اس کا انتقال ہو جائے گا. تم نے جاتے ہی میری طرف سے یہ پیکٹ اس خاتون کو دینا ہے. اس کے بعد خود فرمایا کہ اس پیکٹ میں ایک قمیص ہے جو میری والدہ کی ہے. اس خاتون سے کہنا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو کفن کے اوپر یہ قمیض پہنا دیں. فشار قبر سے اللہ اس خاتون کو اس قمیض کی بدولت نجات عطا فرمائے گا. پہلی بات. دوسری بات, فرمایا کہ اس پیکٹ کے اندر 17 درہم ہیں. اس خاتون کو دو اور کہو کہ جب تک وہ زندہ ہے ان 17 درہموں میں سے خرچ کرے, اور جب اس کی وفات کا وقت آ جائے, تاریخ بتا دیا ہے, وصیت کر جائے جو باقی درہم رہ جاتے ہیں اس کے حوالے سے, کہ اس کی کفن کے حوالے سے, غسل کے حوالے سے, دفن کے حوالے سے, قبر کے حوالے سے, نظر نیاز کے حوالے سے وصیت کر جائے کہ ان پیسوں میں یہ کام کیا جائے جو میں دے رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر کہا تیسرا پیغام اس خاتون کو دینا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ وصیت کر جائے کہ جب اس کا جنازہ تیار ہو جائے تو کوئی شخص اس کا جنازہ نہ پڑھائے. کہ اپنا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا کہ میں خود آؤں گا مدینہ سے, جنازہ پڑھاؤں گا. اور ایسا ہی ہوا. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن جو نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں ذرا سوچئے, کیوں ایسا ہے؟ اتنا بڑا سامان ایک طرف, اور یہاں پر ایک چھوٹا سا پیکٹ, اور اس کا رد عمل اتنا بڑا. کس کی طرف سے؟ اللہ کی اس حجت کی طرف سے جو زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ کس کا دل کتنا پاکیزہ ہے اور کون کس نیت سے دے رہا ہے. اصل قیمت آپ کی نیت کی ہے, وہی عبادت بھی ہے اور وہی گناہ بھی ہے. بعض اوقات ریا کی نیت سے آدمی کوئی عبادت انجام دیتا ہے, عبادت کی تلخیاں بھی چکھتا ہے اور ساتھ میں عذاب بھی چکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت ریاکاری کی تھی. نیت ریاکاری کی تھی. اور بعض اوقات بے لوث ہو کر, بے لوث ایک درخت کے جڑوں پر پانی ڈال دیتا ہے, اس کو کسی سے کوئی طلب نہیں آئے. ایک کتاب ہے, آپ نے شاید نام سنا ہو, قیامت کے 3 منٹ. اس کا ترجمہ ہوا ہے اور اس وقت جو ہے مارکیٹ میں شاید مل جائے. بعض لوگوں نے نظر اور نیاز کے طور پر وہ کتاب چھپوائی ہے اور جوانوں میں بانٹی ہے. انسان کی اندر کی دنیا کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بڑی ہی بہترین کتاب ہے. اور کتاب اس حوالے سے ہے کہ ایک شخص جو 3 منٹ کے لیے مر گیا تھا, بعد میں اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی دی, واپس آیا, برزخ کی سیر کر کے واپس آیا ان 3 منٹس میں. اور ان 3 منٹس میں اس نے اپنی زندگی کے تقریباً 48 سالوں کی پوری کارکردگی کو اس عالم میں دیکھا بھی, جواب بھی دیا, سوال و جواب بھی ہوئے, نکیر اور منکر کا سامنا بھی ہوا. اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد کچھ بزرگوں, کچھ عزیزوں اور کچھ دعاؤں کی بدولت اللہ نے اس کو وہاں سے واپس اس دنیا میں بھیجا. تو جب زندہ ہوا تو اس نے پھر اس دنیا میں جو کچھ دیکھا وہ لکھا. ابھی زندہ ہے, بندہ زندہ ہے, بندہ زندہ ہے.
وہاں پر وہ ایک جگہ نقل کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں ایک دن زندہ تھا اپنی نوجوانی میں, مشہد کے لیے میں ایک گاڑی میں نکلا, رستے میں گاڑی کے ریڈیٹر میں کوئی مشکل پیدا ہوئی, پانی کی ضرورت پڑی, مجھے ڈرائیور نے کہا کہ پانی لے کے آؤ, میں کین لیا, بہت دور گیا پانی لینے کے لیے, وہاں سے کین بھرا, بہت بڑا کین تھا 20 لیٹر کا فرض کریں, اور ریڈیٹر میں پانی کی گنجائش بہت کم تھی, تو میں نے وہ سارا پانی بھرا, آ رہا تھا, مجھے خیال آیا کہ میں اتنا زیادہ پانی لے کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہوں, تو کیوں میں یہ سارا پانی لے کے جاؤں, گرا دیتا ہوں اور کچھ مجھے بھی سکون ملے گا, آرام سے اٹھا لوں گا. گرانے لگا تو میری نظر پڑی ایک درخت پر, ایک درخت پر, وہ درخت خشک ہو رہا تھا, جڑیں خشک ہو رہی تھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے. میں نے اپنا رستہ بدلا, اس درخت کے قریب گیا, جڑوں کی جگہ صاف کی, آدھا پانی اس میں انڈیل دیا تاکہ درخت کی پیاس بجھے. درخت عاقل نہیں ہے, درخت انسان نہیں ہے, اس کے اس طرح کے جذبات اور احساسات نہیں ہیں, لیکن خلق اللہ تو ہے, اللہ کی مخلوق تو ہے. کہا کہ میں نے اس کی جڑوں میں یہ پانی ڈال دیا, واپس آ گیا اور مشہد ہم چلے گئے. کہا جب مجھ سے نکیر اور منکر سوال کر رہے تھے ایک ایک دن, ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک لمحے کے بارے میں, یہ بڑی تفصیلی چیز ہے, کبھی اگر خدا نے توفیق دی بیان کر دوں گا. تو جب اس دن کے عمل پر آئے تو میں نے دیکھا کہ عرش میں جشن برپا ہے. میں نے پوچھا فرشتے سے کہ عرش میں جشن کیوں برپا ہے اس تاریخ میں؟ کہا کہ تم نے بے لوث ہو کر اس درخت کی جڑوں میں جو پانی ڈالا تھا, اس کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہوا کہ اس کے فرشتوں نے عرش میں جشن منایا کہ ہمارے بندے کے اندر اتنا اخلاص تھا. آپ ذرا سوچئے, یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. اور اسی کے مقابلے میں ایک اور واقعہ نقل کرتا ہے, کہتا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک بہت بڑی مسجد تھی, بہت بڑی مسجد, کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ مسجد کس نے بنائی ہے, کسی کو نہیں پتا. جس نے بنائی ہے وہ بڑا ہی پہنچا ہوا آدمی تھا, تو اس نے اپنا نام چھپائے رکھا, مسجد بنا دی, مسجد بھی بڑی آباد تھی. تو میں ان اعمال میں جب مجھ سے سوال و جواب ہو رہے تھے, ہر دن کا الگ سے مجھ سے حساب مانگا جا رہا تھا. ایک مقام پر پہنچا ایک تاریخ میں, تو اس تاریخ میں میرے اکاؤنٹ میں اس مسجد کا ثواب لکھا گیا تھا. کہا کہ میں ذرا حیرت ہوئی مجھے, میں نے پوچھا کہ میں نے تو مسجد نہیں بنائی, تو یہ اتنی بڑی عظیم مسجد میرے حصے میں کیسے آئی؟ پردہ ہٹا, پردہ ہٹا. میں نے کیا دیکھا, اس دن میں مسجد گیا تھا, مسجد میں کچھ عبادات وغیرہ سے فارغ ہو کے جب میں نکلنے لگا تو ایک کونے میں وہ جو مسجد کا بانی تھا اس نے 2-3 لوگوں کے درمیان, میں جب آگے بڑھ گیا تو میرے پیٹھ پیچھے میری غیبت کی تھی, میری غیبت کی تھی. غیبت میرا ایک عیب, میری ایک خامی لوگوں کے سامنے بیان کر دی. اللہ تبارک و تعالی نے اس عیب بیان کرنے کے جرم میں اس کے اتنے بڑے کام کو میرے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا اور میرے گناہ پاک کر دیے. یہ روایات کہتی ہیں, احادیث کہتی ہیں کہ عالم آخرت ایسی دنیا ہے اور ایسا عالم ہے, اس لیے اس دنیا میں ہر چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, ہر چیز کا. کل 40 ہے, آپ جائیں گے 40 میں, اس لیے نہ جائیں کہ جلوس دیکھ کر واپس آئیں, اس لیے نہ جائیں, اس لیے نہ جائیں کہ آپ نے وہاں پر نیاز کھانی ہے اور واپس آنا ہے, نہیں. کس لیے جائیں؟ دلبند زہرا کی بارگاہ میں سلام کی نیت کر لیں اور حسین ابن علی کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کے دوستوں کی تعداد دکھانے کی نیت کر لیں کہ ہم زندہ ہیں جن کے ہاتھوں میں حسین کا پرچم ہے. جب آپ اس نیت سے گھر سے نکلیں گے دشمنان حسین کے مقابلے میں,
اور دوستانے حسین کے حوصلے کو بڑھانے کی نیت سے، تو آپ کے ہر اٹھائے ہوئے قدم کے عوض ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک اجر اور حسنہ میں اضافہ ہوگا۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ 40 کی رات ہے، چہلم کی رات۔ چہلم کا دن کئی حوالوں سے بڑا اہم ہے۔ پہلی چیز یہ ہے جو اس دن ہمیں ہر صورت میں انجام دینا چاہیے، رات میں نہیں، دن کی بات ہو رہی، جیسے ہی دن چڑھے زیارت 40، اکیلے میں بیٹھیں، زیارت 40 پڑھیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، کربلا کی طرف رخ کر کے بیٹھیں، لیکن زیارت 40 کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھیں، تاکہ آپ اور مولا حسین کے درمیان رابطہ براہ راست بھی ہو اور شعوری بھی ہو۔ شعوری رابطہ، لفظوں کا رابطہ نہیں، دل کا رابطہ۔ دل کا رابطہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان آگہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، علم کے ساتھ، جانتے ہوئے رابطہ کرتا ہے۔ اگر یہ کام آپ کریں گے، یہ کل کے اعمال میں بہترین عمل ہے۔ دوسرا، بعض لوگ، میں سوشل میڈیا میں بعض لوگوں کا دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا نیا سلسلہ شروع ہو گیا، لوگوں نے جو ہے مشی کے نام پہ اب جو ہے اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے محلوں سے یہ سفر شروع کر دیا ہے، اس سے جلوس متاثر ہو جائیں گے، اس سے ماتم متاثر ہوگا۔ غلط فہمی ہے، غلط فہمی، یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے۔ 40 وہ دن ہے جو حسین ابن علی سے بیعت کا مظہر ہے۔ 40 وہ دن ہے۔ روایات میں یہ ہے، چونکہ 2 طرح کی روایتیں ہیں، جس پر غالب اکثریت کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ 40 کا دن وہ ہے جب اسیران کربلا واپس کربلا میں آئے اور قبر حسین پر پہنچے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری بھی تھے اور انہوں نے وہاں پر زیارت 40 کے ذریعے سے حسین ابن علی سے تجدید عہد کیا۔ وہ دن ہے۔ اب ذرا غور کریں، تاریخی اعتبار سے یہ جو کربلا کی طرف پیدل سفر اور مشی کا عمل کب شروع ہوا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صدام کے جانے کے بعد کی بات نہیں ہے۔ اسی دور میں یہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا واپس کربلا آنا ہے، اور اسی طرح سے صحابی رسول حضرت جابر کا کربلا کی طرف سفر ہے۔ ان سفروں کو سامنے رکھتے ہوئے عامت المسلمین کو اور محبان اہل البیت کو اور پیروان شہدائے کربلا کو ایک رستہ ائمہ نے بتایا، دین نے بتایا، اہل البیت نے بتایا کہ ان ایام میں کربلا کا رخ کرو۔ یہ یاد رکھیے کہ ائمہ اہل البیت کے ماننے والے پوری دنیا میں تھے، پوری دنیا میں۔ زیارت 40 کے جملے آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ تصور ملے گا خود زیارت 40 سے۔ پوری دنیا میں تھے، اور ان دنیا میں بسنے والوں کو کس چیز نے جوڑا ہوا تھا؟ کربلا نے، حسین ابن علی علیہ السلام نے۔ خراسان میں لوگ تھے، یمن میں لوگ تھے، شام میں لوگ تھے، عراق میں لوگ تھے، بصرہ میں لوگ تھے، مختلف دنیا کے اطراف و اکناف میں لوگ موجود تھے جو عاشقان اہل البیت تھے۔ ان کے دل کربلا سے جڑ کر زندہ ہوتے تھے، ان کے دل کربلا کی طرف رخ کر کے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، لیکن ان کو آپس میں جوڑنے کا کوئی انتظام نہیں تھا کہ وہ ان کو آپس میں کیسے جوڑا جائے۔ اس لیے یہ روش ابداع کی گئی، اس کا آغاز کیا گیا کہ 40 کے موقع پر جہاں جہاں سے لوگ آ سکتے ہیں وہ پیدل چلے اور کربلا 40 کے دن پہنچے، قبر حسین پر پہنچے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں حسینی موجود ہیں اور اس دن قبر حسین پر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ براہ راست تعلق کے ذریعے سے ان کو پہچانے، تاکہ یہ جو دعاؤں
عبادات کا فلسفہ ہے کہ مومنین ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ایک دوسرے کے غم اور مشکل میں ساتھ کھڑے ہو سکیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ جمعے کا فلسفہ یہی ہے، جماعت کا فلسفہ یہی ہے۔ تو اس حریت فکر میں، اجتماعی جد و جہد میں، یزیدیت کے خلاف لوگوں کے جذبات کو زندہ رکھنے میں، ظلم کے خلاف لوگوں کے شعور کو اجاگر کرنے میں کربلا کا جو رول ہے، اس رول کو یہ رخ دے کر یہ بات لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ جو بھی ان ایام میں کربلا میں آئے گا ایک دوسرے سے بھی جڑے گا اور حسین ابن علی سے بھی جڑے گا۔ لہذا یہ روش آج کی نہیں ہے، 1400 سالوں کی روش ہے۔ ہاں اس زمانے میں تعداد کم ہوتی تھی، آج کروڑوں میں ہے۔ لہذا یہ یاد رکھیے کہ اگر آج کی دنیا میں ہم حسین ابن علی کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے 40 کے موقع پر کربلا نہیں پہنچ سکتے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کی دنیا میں جو یلغار حسین ابن علی کے مکتب کے خلاف جاری ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ یہ مکتب جس کو ہم مکتب اہل البیت، مکتب کربلا، مکتب سید الشہداء اور مکتب حسینی کہتے ہیں، اس مکتب کی ایک خصوصیت ہے کہ دشمن نے اس کو جتنا دبانے کی کوشش کی یہ مکتب اسی قوت کے ساتھ اوپر اٹھا ہے۔ اس مکتب کی یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے۔ اب کچھ سالوں سے پاکستان کے اندر اس مکتب کو، یعنی حریت کے اس مکتب کو، کربلا کے اس مکتب کو مٹانے کی اور کنٹرول کرنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لاتعداد اس کی وجوہات ہیں، چونکہ آج ٹائم کم ہے اس پر میں گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن یہ یاد رکھیے اصل خوف کیا ہے؟ اصل خوف آپ کی نماز سے نہیں ہے، خوف آپ کے حج سے نہیں ہے، خوف آپ کے روزے سے نہیں ہے، خوف آپ کی زکوٰۃ سے نہیں ہے۔ خوف کس چیز سے ہے؟ چور اگر آپ کے گھر آئے نا تو کیا کرتا ہے؟ ٹیسٹ کرتا ہے، ٹیسٹ کہ یہ لوگ جاگے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں۔ اب بھی اگر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو میں نے دیہاتوں کے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جب چور آتے ہیں چوری کرنے کے لیے کسی گھر میں جو متمول لوگوں کا گھر ہو تو 2-3 راتیں قبل رات کے مختلف پہر میں، مختلف اوقات میں پتھر لے کر آتے ہیں، اچانک 2-4 پتھر پھینک دیتے ہیں، چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا گھر والوں کی طرف سے کوئی رد عمل ہے یا نہیں ہے۔ لائٹ جلے، کوئی باہر آئے، کوئی چھت پر چڑھے، کوئی آواز بلند کرے کہ کوئی ہے، کیا ہوا، کس نے کیا، تو سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ بیدار ہیں، اس گھر کی طرف رخ نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی جواب نہ آئے 2 دن 3 دن یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد آرام سے داخل ہوتے ہیں اور سب کچھ چرا کر نکل جاتے ہیں۔ مکتب کربلا اس کے اندر یہ پوٹینشل، یہ خصوصیت موجود ہے کہ پوری عالم انسانیت کو بیدار بھی کر سکے اور ظلم کے مقابلے میں کھڑا بھی کر سکے۔ یہ مکتب کربلا کی خصوصیت ہے۔ مکتب کربلا میں یہ خصوصیت ہے کہ عبادات کو معنویت عطا کرے، ہماری نمازوں کو بھی، ہمارے حج کو بھی مکتب کربلا میں یہ خصوصیت موجود ہے۔ لہذا کچھ سالوں سے ہمارے ارد گرد یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے عزاداری سید الشہداء کے سامنے بند باندھا جائے۔ اب گزشتہ 4-5 سالوں سے باقاعدہ ریاستی سائے میں یہ کام تسلسل سے جاری ہے۔ اس سال صرف محرم میں پنجاب کے مختلف علاقوں میں، یہاں کا مجھے نہیں پتا، پنجاب کے مختلف علاقوں میں رپورٹ آئی کہ 1200 سے زیادہ FIR کاٹی گئی۔ 1200 سے زیادہ۔ کیوں؟
اس لیے نہیں کہ انہوں نے غیر قانونی مجلس کی، بلکہ بہت ساری جگہوں میں اس لیے کہ انہوں نے 15 منٹ زیادہ لے لیے، 20 منٹ زیادہ عزاداری کی. یعنی عزاداری کو محدود کرنے کے لیے ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے. دو قوتیں ہیں، ایک طرف تکفیریت، ناسبیت اور خارجیت ہے، اور دوسری طرف اسی فکر سے متاثر حکومتی اور ریاستی ڈھانچے کے اندر موجود وہ باقیات ہیں جو ماضی سے چلے آ رہے ہیں. دونوں ملے ہوئے ہیں اور محدود کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اس لیے اب باقاعدہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ بغیر اجازت کے عزاداری نہیں کریں گے. اجازت کے لیے جب آپ جاتے ہیں، گھر کی عزاداری، گھر کی، آپ اپنے گھر میں مجلس کرنا چاہتے ہیں، اجازت نہیں ہے، کیا کریں؟ تھانے میں درخواست دیں. جب آپ درخواست دیں گے تو کہیں گے نہیں اجازت نہیں ہے، سیکیورٹی تھریٹ ہے، تو گویا آپ عزاداری بالکل نہیں کر سکتے، اور حتیٰ اپنے گھر میں بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک فضا بنائی جا رہی ہے. اس فضا کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ مقابلہ اسی طرح سے ہوگا کہ اگر آپ ہمیں اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنی مسجد میں، اپنی امام بارگاہ میں کھل کر عزاداری کرنے نہیں دیں گے، جبکہ اس عزاداری سے نہ کسی کو نقصان ہے، نہ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، نہ کسی کی آزادی سلب ہو رہی ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کے باوجود اگر آپ عزاداری کو اس طرح سے روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر جو رد عمل آئے گا وہ ایک بانی کی طرف سے نہیں آئے گا، 6 کروڑ تشیعوں کے جوان کی طرف سے، بوڑھے کی طرف سے، بچے کی طرف سے، مرد کی طرف سے، عورت کی طرف سے، ہر طبقے کی طرف سے رد عمل آئے گا. اور پھر لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں گے، کوچوں میں بھی نکلیں گے، شاہراہوں پہ بھی نکلیں گے، قصبوں میں بھی نکلیں گے، جلوس بھی نکالیں گے، علم ہاتھ میں اٹھائیں گے، لبیک یا حسین کی صدائیں دیں گے، اور پھر پورے ملک کو جلوسوں کا ملک بنا دیں گے. یہ رد عمل ہے. یہ رد عمل ہے. لہذا حکومتوں کو یہ چاہیے کہ ان آزادیوں پر قدغنیں نہ لگائیں، ورنہ مشکلات ان کے لیے شروع ہو جائیں گی، ان کے لیے. اچھا، اس لیے یہ جو ابھی مشی کی روایت چلی ہے، تو اس روایت کو ہمیں زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ. اس وقت یہ یاد رکھیے، پاکستان کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر مشی شروع نہ ہوئی ہو. کوئی کونا ایسا نہیں ہے. اور بعض علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. کبھی آپ تصور نہیں کر سکتے تھے یہ لاکھوں افراد 40 سے پہلے ہی 40 منانے نکلے ہیں. کیوں نکلے ہیں؟ اس ظلم کے مقابلے کے لیے اور ان پابندیوں کے رد عمل میں کہ تم ہمیں گھروں میں روکو گے تو ہم شاہراہوں میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ نکل کر اس عزا کو، ذکر کو اور حسین کے پرچم کو بلند رکھیں گے. کوئی مائی کا لال ہمیں روک نہیں سکتا. یہ اعلان ہے ان کی طرف سے، ان عزاداروں کی طرف سے. اس لیے ان ایام میں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ شعوری طور پر پاکستان میں بسنے والے 22 کروڑ انسانوں تک یہ میسج پہنچائیں کہ 40 ہو یا عاشورہ، یہ امن کی ندا بھی ہے، دفاع کی علامت بھی ہے، غیرت مسلم کا پرچم بھی ہے، اور ظلم کے خلاف اعلان جنگ بھی ہے. لہذا اس طرح کی عبادات معاشرے کو زندہ کر دیتی ہیں. ان عبادات میں ہر صورت میں جوک در جوک پوری توانائی کے ساتھ نیت کر کے، غسل کر کے، پاکیزہ لباس پہن کر، وضو کی کیفیت میں آپ جب نکلتے ہیں تو آپ کا ہر قدم آپ کو حسین کے قریب تر کر دیتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد.
अज़ादारान सैयद शुहदा, मातमदारान हुसैन, ये अय्याम गम और अज़ादारी के हवाले से बड़े ही सख्त अय्याम हैं, सख्त अय्याम। ये आशूर से कम के अय्याम नहीं है। शायद पहले मैंने इशारा किया हो कि याद रखिए कि करबला में जो लोग शहीद हुए उन्होंने एक दफा सर कटाया और शहीद हुए हैं, लेकिन ये जो असीर थे ना, ये असीर वो मजलूम हैं जो हर रोज मरते भी थे और हर रोज दोबारा जिंदा भी होते थे। बहुत दर्दनाक है अहलुल बैत की मजलूमियत का ये पहलू, बहुत दर्दनाक है। उस दर्द को समझिए, उस दर्द को समझिए। अगर वो दर्द हमारे अंदर एक दफा जिंदा हो जाए तो हमारी दुनिया बदल जाए। हम सुनते हैं ना कि इमाम सैयदुस साजिदीन ने करबला के वाक़े के बाद अपनी शहादत तक ये जो टाइम गुजारा, इसमें आप सुनते हैं खुतबा से, उलमा से, कि हमेशा रोते थे। 40 सालों तक हमेशा रोना आसान काम है? ये नहीं, आसान काम नहीं है। कुछ लोग आयतुल्लाहुल उज़्मा हकीम की खिदमत में आए नजफ में और अर्ज किया कि आगा हमने ये रिवायत सुनी है कि करबला के वाक़े के बाद, आशूर के वाक़े के बाद सैयदुस साजिदीन 40 साल या जब तक वो जिंदा थे तब तक रोज रोते थे और खून के आंसू रोते थे। हमने ये रिवायत सुनी है, क्या ये रिवायत सच्ची है या फिर इसमें मुबालगा है? आयतुल्लाहुल उज़्मा हकीम से पूछा कि मुबालगा है या सच्ची रिवायत है? तारीख कहती है कि आयतुल्लाहुल उज़्मा हकीम ने सर झुकाया और फिर बेइख्तियार रोना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने रोना शुरू कर दिया तो उनकी महफिल में जितने लोग थे सब रोने लगे। काफी देर गुजर गई। अबा की जेब से रुमाल निकाला, अपने आंसू पोंछे, पोंछने के बाद रुमाल जमीन पर रखा तो अतराफियों ने, इर्द गिर्द के लोगों ने देखा कि उस रुमाल पर जा बजा खून के धब्बे हैं। जब खून के धब्बों पर नजर पड़ी तो पूछा कि क्या हुआ आप और ये खून? कहा कि देखो मैं करबला के 1400 साल बाद पैदा हुआ हूं। आज भी जब मैं करबला में होने वाले उन मजालिम का सोचता हूं तो मेरी आंखों से खून के कतरे निकलते हैं। जब आज मैं तसव्वुर करता हूं कि ज़ैनब कुबरा के साथ करबला में क्या सलूक किया गया, जब मैं तसव्वुर करता हूं कि उम्मे कुलसूम के साथ करबला में क्या सलूक हुआ, रुबाब के साथ क्या सलूक हुआ, अहलुल बैत के जवानों के साथ क्या सलूक हुआ, तो मेरी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। जरा सोचो, सैयदुस साजिदीन ने ये सारे मजालिम अपनी आंखों से खुद देखे हैं। सैयदुस साजिदीन ने अपनी आंखों से ये सारे मजालिम होते हुए देखे हैं, तो वो अगर खून के आंसू रोए तो तुम्हें ताज्जुब क्यों होना चाहिए? मिनहाल इमाम सैयदुस साजिदीन के शागिर्दों में से हैं, असहाब में से, मदीना आए, पहुंचे इमाम सैयदुस साजिदीन के घर, दस्तक दी, गुलाम ने दरवाजा खोला, सलाम भेजा और कहा इजाजत चाहता हूं। इजाजत मिली, लेकर गुलाम गया कहां? घर की छत पे। क्या देखा? सैयदुस साजिदीन छत पे जमीन पर तशरीफ फरमा है, सामने एक बर्तन है, बर्तन में पानी है, पानी को देख रहे हैं और मुसलसल रोए चले जा रहे हैं। ये मंजर देखा तो मुस्तरिब हुए। पूछा यब्न रसूलल्लाह, करबला के वाक़े को 3 दहाइयां गुजर गई हैं, आप अब तक इस तरह से रो रहे हैं? क्या जवाब दिया? मिनहाल तुमने हम पर जफा किया है, तुमने हम पर जुल्म किया। मौला क्या जफा किया है?
फरमाया कि देखो हजरत याकूब का एक बेटा यूसुफ चंद अरसे के लिए उनकी निगाहों से ओझल हो गया था, जिंदा था, अजीजे मिस्र बन रहा था, इज्जत पा रहा था, लेकिन याकूब की आंखें रो रो कर सफेद हो गई और वो नाबीना हो गए। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि करबला में हमने अपनी निगाहों के सामने 18 यूसुफ ज़बा होते देखे हैं। अहलुल बैत के 18 यूसुफों को ज़बा होते हमने अपनी निगाहों से देखा है। अगर हम न रोए तो कौन रोए? जैसे ये फरमाया तो याकूब मिनहाल ने पलटकर कहा कि यब्न रसूलल्लाह, ये बताइए कि क्या शहादत आपका विरसा नहीं है? जब शहादत आपका विरसा है तो फिर इतने अरसे के बाद रोने का क्या मतलब है? इमाम एक दफा तड़प उठे, तड़प कर कहा, मिनहाल तुमने फिर जफा किया। पूछा क्या मतलब है अपना रसूलल्लाह? फरमाया कि हां, शहादत हमारा विरसा है, लेकिन बाजारे कूफो शाम में अब इन बीबियों का नंगे सर फिराया जाना भी हमारा विरसा है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मेरी फुफियां, मेरी बहनें और हमारी बेटियां नंगे सर बाजारों में फिराई गई है? जब ये जुमला इरशाद फरमाया तो मिनहाल ने कहा कि अपने रसूलुल्लाह जरा बताइए सबसे सख्त मरहला कहां पर था? जवाब में फरमाया अशाम, अशाम, अशाम। 3 बार कहा शाम में। अर्ज किया अपने रसूलुल्लाह शाम में हुआ क्या था? कहा कि 7 बड़े वाकयात हुए, 7 बड़े वाकयात। मैं आपके सामने 2-3 अर्ज कर देता हूं। कहा पहला यह हुआ कि जब हमें शाम के बाजारों में पहुंचाया गया तो पहुंचाने से पहले, बाजार में दाखिल होने से पहले हमें सवारियों से नीचे उतारा गया। जब हमें उतारा गया तो हमारे हाथ पसे गर्दन बांध दिए गए, हमारी गर्दनों में जंजीरें बांध दी गई, उन जंजीरों को एक दूसरे से मुत्तसिल किया गया। एक बड़ा इंसान, एक बड़ी मुखद्दरा, एक जवान इस तरह से बांधा गया, आगे खातून होती, दरमियान में कोई बच्चा होता। और जब हमें इस कैफियत में एक लाइन और जंजीर की सूरत में बांध कर, और वो भी एक ही जंजीर से शहर में दाखिल किया गया, तो शहर में तमाशबीनों का इज्तिमा था। उन तमाशबीनों के इज्तिमा में जब हमें दाखिल किया गया तो चारों तरफ से गालियां सुनने को मिली, चारों तरफ से हम पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, चारों तरफ से हम पर कचरा बरसाया जा रहा था। अब उसमें रश इतना था कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। तो यजीदी लश्कर के फौजियों ने क्या किया? नेज़े की अनियां मेरी फुफियों को चुबोरा शुरू कर दी कि जल्दी चलो, तेज चलो। अब जब अगली खातून जरा तेज चलती तो जंजीर खिंच जाती, जब खिंच जाती तो वो जो दरमियान में बच्चा था वो जमीन से हवा में उखड़ जाता। इस कैफियत में हम जब आगे बढ़े तो एक वक्त ऐसा आया कि घरों की छतों से जलते हुए अंगारे हम पर फेंके गए। जब एक अंगारा मेरे कपड़ों पर गिरा तो उसको आग लगी, लेकिन अब कैफियत यह थी कि मेरे हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए थे, मैं अपने बदन पर लगने वाली आग बुझा नहीं पा रहा था।